ال القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلتن، سورج خوبصورت ہے. الباب جالسن، الاب الاب جالسن، الاب جالسن، والد بیٹھے ہوئے ہیں. الام جالستن، والدہ بیٹھی ہوئی ہے. اوکے، بہت اچھا. تو یہ ایک سیٹ تھا مذکر کا اور دوسرا سیٹ مؤنث کا. اس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کے جملے جو بنائے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو مؤنث ہوتے ہیں کچھ الفاظ، وہ کس طرح سے ہم پہچانتے ہیں ان کو. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اس پہ گول تا ہوتا ہے. اوکے، کوئی اور؟ جو پیئرس میں ہوتے ہیں نا، جو مطلب بدن کے اعضاء جو دو ہے، ان کے لیے مونس یوز ہوتا ہے. جو سنگل ہوتے ہیں ان کے لیے مذکر یوز ہوتا ہے. بہت وہ بھی ایک اچھا، طریقہ بہت اچھا. اوکے، اور کوئی؟ اس کے علاوہ کچھ سمائی مونس ہیں تو جو جن کا ایسے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا، اس کا نالج ہونا چاہیے. جو عربی لینگویج میں وہاں کے لوگ جو ہیں اس کو مونس کی طرح یوز کرتے ہیں. مونس سے سمائی. بہت اچھا، بہت اچھا. جیسے الشمس یہاں پر یوز کیا گیا ہے تو یہ مؤنث ہے. اسی طرح سے الید، یہ دیکھیے عضو ہے جو کہ پیرس میں ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں. تو الید جو ہے اب یہ مؤنث یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے گولتا، جیسے کہ طالبتن. ٹھیک ہے. تو یہ بھی طالبن اور طالبتن، طالبن یہ مذکر ہو جائے گا اور طالبتن مؤنث گولتا. اور ایسے ناؤنس جن کا جینڈر ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ خوبصورت ہے، خوبصورت کو ہم جمیل بولتے ہیں. اسی طرح سے مجتہدن، یعنی کہ مجتہدن کا میننگ بتائے گا کوئی؟ کسی کو پتا ہے؟ محنتی. ٹھیک ہے، مجتہدن ہے. اسی طرح سے ایسے ناؤنز یا ایڈجیکٹیوز جو کہ جینڈر میں ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم گولتا لگاتے ہیں اور ان کو ہم مؤنث بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ طالبن ہے، طالب علم، اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جینڈر ہو سکتا ہے ان کا، یعنی کہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی، اس لیے اس میں ہم گولتا ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مجتہدن کو ہم مجتہدتن بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے جمیلن ہے، جمیلن کو ہم جمیلتن بنا دیتے ہیں. سریعن ہے، اس کو ہم سریعتن بنا دیتے ہیں. مریضن ہے، اس کو ہم مریضتن بنا دیتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھی. اور اس کے بعد چوتھی تمرین ہے. تو کوئی اور ہیں جو اس کو پڑھیں گے؟ جی. صحح الجمل الآتیہ، correct the following sentences. correct the following sentences، مطلب آگے جو جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ کو کریکٹ کرنا ہے. ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے، اور دوسری چیز وہ صحیح کیسے ہم کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی خود سے کہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نمبر 1 ہے حقیبت من حاضہ. حقیبت ہے بیگ، لیکن یہ مونس ہے، آگے حاضہ ہے، اس میں حاضی ہی ہونا چاہیے. اوکے، بہت اچھا. تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ یہ بیگ کس کا ہے، کس کی ہے. بالکل، بہت اچھا. کس کا بیگ ہے یہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اردو میں ہم بیگ جو ہے وہ مذکر یوز کرتے ہیں، تو ٹرانسلیشن میں ہم مذکر ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. الغرفۃ مفتوح، اس میں بھی یہی ہے، مفتوح یہ ہونا چاہیے مفتوحۃ. بہت اچھا. اس کا میننگ کیا ہوگا، ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ کمرہ کھلا ہے.
بہت اچھا. آگے حاضہ سیارت طبیب، اس میں بھی یہ مونس میں طبیبو ہے، یہ طبیبتن آنا چاہیے. حاضہ سیارت طبیبتن. دوبارہ سے اس پہ غور کریں. حاضی، اس میں حاضی سیارت طبیبتن. اور ایک مرتبہ اور غور کریں آپ. حاضہ سیارت، حاضی سیارت حاضی سیارت طبیبن، طبیبتن نہیں طبیبن، کیونکہ طبی اس میں سیارتن کے لیے حاضہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ حاضی ہی آنا چاہیے. اوکے دیکھیے ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے غلطی اس میں ہے ہادہ یا ہادی. ٹھیک ہے یہاں پر ہادی ہی آئے گا کیونکہ یہ یوز ہو رہا ہے سیارتن کے لیے. ٹھیک ہے سیارتن اس میں گولتا ہے، ہم مان لیتے ہیں اس سے کہ یہ مؤنث ہے، گولتا والا جو بھی. ٹھیک ہے حاضی سیارت الطبیبی. ٹھیک ہے تو اس میں کیا آپ نے شاید یہ بھی پڑھا ہے کہ جو مرکب اضافی. طبیب، جی بالکل وہ والا مجھے ذہن میں نہیں رہا، میرا فوکس اصل میں یہی مذکر مؤنث کی طرف تھا. طبیبی آئے گا یہ. ٹھیک ہے وہ کیوں آئے گا سیارت الطبیبی؟ کیونکہ سیارت تو آ گیا اس میں مضاف، اور وہ آ گیا مضاف الیہ. اوکے طبیب مضاف الیہ، اس میں کیونکہ الف لام ہے، مطلب وہ ہے، تو اس میں بول نہیں آئے گا، اس میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے دیکھیے مضاف الیہ میں یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، جو مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ اس میں کیا آئے گا، یہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. دوسری چیز مضاف اور مضاف الیہ میں جینڈر کی مطابقت ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ جینڈر جو ہے وہ مرکب توصیفی یا موصوف صفت جس کو کہتے ہیں آپ، نعت منعوت یا موصوف صفت، تو اس میں جینڈر سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جیسے ہم آپ کے سامنے ایک مثال دیں، جیسے سیارتن ہی لیتے ہیں ہم، سیارتن جمیلتن. ٹھیک ہے اور دوسری چیز اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر موصوف صفت دونوں یا تو یہ نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے، السیارۃ الجمیلۃ یا سیارۃ جمیلۃ. ٹھیک ہے دونوں سیم ہونے چاہیے. لیکن مضاف الیہ میں تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. مضاف الیہ میں کیا یاد رکھنا ہے آپ کو، سیارۃ یعنی یہاں پر جو مضاف ہے اس پہ الف لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نہیں الف لام آئے گا، نہیں اس پہ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے لیکن جو مضاف الیہ ہوگا اس میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے، لیکن یہ مضاف الیہ میں سب سے ضروری چیز وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے اب یہ صحیح جملہ ہو جائے گا ہذہ سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. چلیے آگے. اگلا ہے حاضہ مفتاح سیارۃ. نہیں دوبارہ سے اس کو دیکھیے جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا اسی کی روشنی میں. یہ میں نے پڑھا ابھی، کریکٹ کر کے نہیں، ایسے میں پڑھ رہا تھا. حاضہ مفتاح سیارۃ، تو اس کو سیارۃ یہ بنے گا. میں نے جو اسکرین شیئر کی ہے آپ اس سے پڑھ رہے ہیں یا اپنی کسی بک سے؟ ہاں میں اپنی بک سے پڑھ رہا تھا. اچھا اس کو میں نے زوم کیا تھا نا، زوم کر کے یہ دکھ نہیں رہا تھا مجھے. حاضہ مفتاح السیارۃ، یہ بنے گا حاضہ مفتاح السیارۃ. کیوں؟ مفتاح ہے نا، مفتاح مذکر ہے تو اس لیے حاضہ. اوکے بہت اچھا. جی
میرے پاس جو بک ہے نا اس میں اس میں زبر زیر وغیرہ نہیں دیا ہوا ہے، وہ اس کے بغیر ہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آگے بڑھیں۔ نمبر 5، آئین البقرۃ، یہی ہاں آئین البقرہ، تو آگے بھی تھوڑا پورا پڑھیں اس کو۔ ہوا فی الشارع، آئین البقرۃ آگے ہے ہوا، یہ آنا چاہیے ہیا فی الشارع، کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بقرۃ ہے یہ مونس ہے، اس میں بقرۃ ہے یہ گولتا ہے، تو یہ مونس ہے تو آگے ہوا نہیں آئے گا، ہیا آئے گا۔ بہت اچھا بہت اچھا، جی، گائے ٹھیک ہے۔ کہاں ہے؟ وہ سڑک پہ، شارع مطلب سڑک، روڈ۔ ٹھیک ہے، یہ ہاں بہت اچھا بہت اچھا، تو اب ایک اور تمرین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی اور پڑھیں اب۔ جی جی، جو بھی پڑھنا چاہیں تو وہ اپنی مائک انمیوٹ کریں اور وہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا لمحمد وذالک لحامد، هذا یہ محمد کا ہے، وذالک لحامد وہ حامد کا ہے۔ اس میں لمن دیکھیں اس تمرین میں ایک منٹ، اس تمرین میں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، مطلب اس کا جو ہے جو مختلف ورڈز کلمات اس میں آئے ہیں ان کی اینڈنگ، یعنی کہ جس کو ہم اعراب کہتے ہیں، اس کو کریکٹ پڑھنا ہے آپ کو، اور وہ دیکھنا ہے آپ کو کہ اس کا صحیح کیا ہوگا۔ جیسے ہادہ محمد، دال پہ کیا آئے گا؟ دن۔ اوکے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ جو ہے لی جو ہے حروف جار ہے سر، اس کے آخر میں تنوین آئے گی۔ تنوین یا کچھ اور؟ تھوڑا سا اور غور کریں آپ، حرف جار کے بعد جو بھی ناؤن آتا ہے اس پہ کیا چیز ہم ایڈ کرتے ہیں؟ اس پہ لمحمدی ایک زیر ہم ایڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک زیر نہیں، دو زیر بھی ہو سکتی ہے، ایک زیر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لمحمدن آئے گا۔ بات یہ ہے کہ حروف جار جو ہیں، حروف جار، ان کے بعد جو بھی ناؤن آتا ہے اس کو ہم مجرور کرتے ہیں، اور مجرور ہم ایک زیر سے بھی کر سکتے ہیں اور دو زیر سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، یعنی کہ مجرور پہ جو حرف جار کے بعد جو اسم آ رہا ہے، اگر الف لام لگا ہوا ہے تو اس میں ہم ایک زیر یوز کریں گے، اگر الف لام نہیں ہے تو پھر ہم دو زیر ہی یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے ہم؟ هذا لمحمد وذالک لحامد۔ اوکے بہت اچھا، آگے۔ لمن حاضی، یہ کس کا ہے؟ حاضی لیاسر، یہ یاسر کا ہے۔ الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے۔ للہ المشرق والمغرب،
مشرق اللہ کے لیے ہے، مشرق و مغرب اللہ کے لیے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ الکلمۃ جدیدۃ، نئے نہیں، دوبارہ سے الفاظ۔ پڑھے تو الکلی الکلمۃ جدیدۃ۔ جی محترم، یہ جو ہم نے ایکسرسائز پڑھی نا نمبر 5، اس میں ذرا مجھے کچھ کنفیوژن ہے۔ حاذا لمحمد آئے گا کہ محمدن آئے گا؟ لمحمدن آئے گا۔ لمحمدن، اچھا جی اگر وہ الف لام ہوگا تو پھر محمد آئے گا؟ نہیں، چونکہ محمد پہ ہم الف لام نہیں لگاتے، اچھا تو اس میں نہیں اس لیے ہاں یہ تو نون ہے، عالم ہے، تو اس پہ ہم الف لام نہیں لگائیں گے۔ اچھا کوئی اور تو کوئی نام کے جیسے علاوہ کوئی اور ہوگا پھر؟ کوئی کچھ ایسے نام ہے جیسے للبقرتی، ٹھیک ہے، جو اچھا عالم نہیں ہے، جیسے بقرہ، للبقرتی، تو وہاں پر بقرتی بقرہ ہم یوز کریں گے۔ الف بقرہ لام چونکہ لگ گیا للبقرتی، اگر ہم اس کو یہ کیا نام ہے نکیرہ رکھیں گے جیسے لبقرتن، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم اس پہ 2 زیر لگائیں گے۔ ٹھیک، شکریہ۔ جی، تو اب کوئی اور اس کو پڑھیں، الکلمات الجدیدہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ المکواتو، استری۔ جی جی بہت اچھا۔ الدرجاتو، سائیکل۔ الدراجۃ، دراجاتو، سائیکل۔ الملعقتو، چمچ۔ القدرو، ہانڈی۔ البقرتو، گائے۔ الفلاح، کسان۔ الانف، ناک۔ الفم، منہ۔ الاذن، کان۔ الید، ہاتھ۔ الرجل، ٹانگ۔ الشائی، یہ دوبارہ سے پڑھیں آپ۔ الرجل، الرجل، نہیں، یہ الرجل ہے، الرجل۔ یہاں تو زبر ہے۔ دیکھیے یہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے کنفیوز کر رہی ہو، زیر جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے نہیں لکھی جاتی کہ ہم حرف کے نیچے وہ جیسے رجل ہمیں لکھنا ہو تو ہم را کے نیچے زیر ڈالیں، بلکہ کہیں پر اگر تشدید ہے تو تشدید کے نیچے اگر ہم وہ حرکت ڈال دیں تو وہ بھی زیر ہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ جی جی، رجلو، جی دیکھیے یہاں پر یہ جو ہے تشدید کے نیچے ہے، اس لیے یہ زیر ہے۔ الرجل، ٹانگ۔ الشایو، چائے۔ الام، ماں۔ الثلاجۃ، فریج۔ القہوۃ، الثلاجۃ، 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 فریج۔ القہوۃ، قہوہ۔ سریع، تیز رفتار۔ النافذۃ، کھڑکی۔ جداً، بہت۔ اوکے بہت اچھا۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو تمام کلمات آپ کے سامنے آئے اس میں کون کون سے ایسے ہیں جو کہ مذکر ہیں؟ السلام۔ الفلاح مذکر ہے، الانف یہ بھی مذکر ہے، الفم 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 اللہ، جی بہت اچھا۔ مذکر ہے۔ الانف مذکر ہے۔ الفم مذکر ہے۔ الشایو، چائے۔ جی بتائیں۔ الفلاح، جی فلاح، الفلاح یہ فارمر، یہ جو ہے یہ مذکر ہے آپ نے بتایا۔ الشایو یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟
मोनस मुअन्नस क्यों? चाय चाय पी, हमने चाय पी। नहीं, तो ये देखिए पी क्या? देखिए ये अरबी के जो अल्फाज हैं इसको हमें उर्दू से ये नहीं जानना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, बल्कि अरबी की कोई वजह होगी तब हम इसको मुअन्नस मान सकते हैं। और अशाय जो है इसमें कोई भी वजह नहीं है कि इसमें हाँ इसको हम मुअन्नस माने। नहीं ये जी जी इस पे जी। गोलता है, नहीं ये इंसान के जिस्म के ऐसे आज़ा में से है कि जो कि दो दो पेयर्स में हों। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ये मुज़क्कर है। ओके। अच्छा, सरीउन, ना अल अनफु, नाक, नाक इंसान की एक होती है या दो? एक ही नाक होती एक है, ही तो ये एक बस इसलिए मुज़क्कर अगर है। एक है तो वो उस मुज़क्कर है। ठीक है। अल्फम सरीउन, हमू, मुंह, सरीउन ये भी तेज मुज़क्कर रफ्तार, है। ये भी मुज़क्कर। सरीउन ये भी मुज़क्कर है, और जिद्दन जिद्दन ये भी मुज़क्कर है, जिद्दन मुज़क्कर है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये था हमारा अदर्स अस्सादिस, अदर्स अस्सादिस यानी कि छठा सबक, जो कि अब मुकम्मल हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने आई जिनको मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपके सामने हाजिही का मतलब आया। हाजिही ये जो कि मुअन्नस के लिए यूज होता है, ये अस्माए इशारा में से है। ठीक है, तो इसके साथ ही दूसरी चीज आपने क्या सीखी, वो है मुअन्नस। मुअन्नस की जो बड़ी निशानी है वो है गोलता। ठीक है, और तीसरी चीज आपने क्या पढ़ी कि मुअन्नस की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक तो ये कि जैसे किसी मुअन्नस का नाम हो तो वो मुअन्नस ही कंसिडर किया जाएगा। दूसरी चीज क्या है मुअन्नस में, मुअन्नस सिमाई में, मुअन्नस सिमाई ऐसे नाउन्स हैं जो कि अरबों ने उनको यूज किया है एज मुअन्नस, तो उनको हम भी मुअन्नस ही यूज करेंगे। जैसे कि अशम्सु है, अशम्स की मिसाल है आपके सामने। तीसरी चीज मुअन्नस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मतलब जो कि यूज होती है मुअन्नस के लिए, जैसे कि आ, आपके बिनतुन है, बिनतुन। ठीक है, बिनतुन ये तो लड़की के लिए ही यूज होता है ये वर्ड। तो बिनतुन यहाँ पर गोलता नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस है। ठीक है, तो ये चंद चीजें थी आपके सामने। और साथ ही गोलता जिस भी नाउन के साथ लगी होगी, जैसे कि मदरसतुन है, दज्जाजतुन है, इसी तरह से असल्लाजतु है या अन्नाफिजतु है, जो कि अमूमन हम देखते हैं कि उर्दू या किसी दूसरी जबान में ये मुज़क्कर यूज होते हैं। जैसे असल्लाजतु फ्रिज, तो इसको हम मुज़क्कर यूज करते हैं, लेकिन अरबी में इसका जो वर्ड है वो है असल्लाजतु, गोलता है आखिर में, तो इसको हम मुअन्नस कंसीडर करते हैं। इसी तरह से विंडो, नाफिजतुन, ठीक है, तो ये भी मुअन्नस है। तो ये चंद चीजें आपने इस दर्स में पढ़ी। तो चूंकि आज मेरी जो क्लास है ये काफ़ी अरसे के बाद हुई, हमारी जो आखिरी क्लास हुई थी वो उसमें हमने फ़ेले माजी के रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो आज थोड़ा सा हम उसी को दोहरा देते हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपके, जो भी सवालात होंगे आपके, तो इंशाल्लाह उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कलीमा हमने पढ़ा था। कलीमा क्या है? कलीमा इंसान, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक तारीफ यहाँ पर लिखी है, इंसान अपने ख्यालात, एहसासात और ज़रूरियात को अल्फाज के ज़रिए बयान करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को इंसान बयान करता है तो अल्फाज के ज़रिए उसको बयान करता है। और अरबी ज़बान में ऐसे बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं जिससे कोई मफहूम समझ में आए। जैसे हम किताब बोलते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ की शक्ल आ जाती है। इसी तरह से हम कोई कलम बोलते हैं तो उस चीज की हमारे जहन में एक शक्ल बन जाती है। इसी तरह से कोई एहसास हो,
جیسے میں بہت مغموم ہوں، تو وہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک مطلب اس طرح سے ایک احساس ہے جو کہ ہم جس کی شکل تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے لیکن ہم خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی تمام چیزوں کو یعنی کہ مافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے جو کہ بامعنی ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی قواعد کے لحاظ سے کلمہ بنیادی طور سے کتنے اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 3 اقسام میں، یہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ سب سے پہلا اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اسم یہ کہتے ہیں کس کو؟ ناؤن کو، ٹھیک ہے؟ اور ناؤن کے متعلق آپ نے بہت سی چیزیں پڑھی، جیسے کہ ناؤن جو ہے جینڈر کے اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث، جو کہ آپ کے سامنے ابھی اس کی مختلف مثالیں آپ کے سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور کس طرح سے ہم مؤنث کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لفظ کو یہ مؤنث ہے کہ نہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ واحد ہے، دوسرا مثنیٰ ہے، اور تیسری جمع ہے۔ واحد سنگولر، مثنیٰ جو کہ عربی زبان کے لیے خاص ہے، یعنی 2 لوگوں کے لیے الگ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے جمع جو کہ پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور تیسری بہت سی اس کے علاوہ بھی مختلف اقسام ہیں اسم کی۔ اور فعل جو ہے کسی بھی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، اور ساتھ میں اس میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس میں ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے، یا تو وہ گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ حاضر میں یعنی کہ پریزنٹ میں وہ چیز ہو رہی ہے، اور تیسری چیز یا وہ مستقبل میں ہونے والی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا فعل۔ اور تیسری چیز حرف وہ کلمہ ہے جس کا پورا مفہوم کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر ہی واضح ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے حروف جار پڑھے ہیں، من ہے، الہ ہے، فی ہے، علا ہے، الہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کے مختلف حروف ہیں جو کہ آپ نے پڑھے بھی ہیں، اور ان کے جو معنی ہے وہ اسی وقت مطلب اس سمجھ میں آتے ہیں جبکہ وہ کسی دوسرے کلمہ یعنی کسی دوسرے ناؤن کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرف ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں نے اپنی آخری کلاس میں کہی تھی کہ جو اسم، فعل اور حرف ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسم اور حرف، اور دوسری فعل۔ اسم اور حرف کو میں الگ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اسم اور حرف کے متعلق جو چیز بھی ہم پڑھتے ہیں وہ نحو کے دائرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ نحو وہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے آلریڈی کہ نحو میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اسم اور حرف کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نحو کے انڈر آتی ہیں، جیسے کہ اسم کی مختلف قسمیں، اسی طرح سے جملہ جو بناتے ہیں ہم، چاہے وہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے، یا مرکب اضافی یا مرکب توصیفی، یہ جو بھی یہ مرکبات وغیرہ ہوتے ہیں یا جو اسم کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ نحو میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے حروف ہم مختلف طرح کے پڑھتے ہیں کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، حروف کیا ہوتے ہیں، حروف جار کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے مطلب عمل کرتے ہیں، تو وہ سبھی چیزیں اس کے انڈر آتی ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے صرف، تو اس میں فعل کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی، اور فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کیے جانے کو ظاہر کرے، اور وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نصرہ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں کہ فعل جو ہوتا ہے اس میں 2 چیز ہوتی ہے، ایک تو وہ کام کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تبھی وہ
فعل کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نصرہ سے متعلق جو مختلف صیغے ہیں تو وہ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں. جیسے کہ نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی. نصرہ یہ مدد کے میننگ میں آتا ہے، نصرہ اس نے مدد کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے نصرہ ان دو مردوں نے مدد کی. نصرو ان سب مردوں نے مدد کی. ٹھیک ہے، یہ فعلا اور فعلو کے وزن پہ یہ تین چیزیں آئیں. فعلا کی ہم نے پریکٹس کی تھی آخری کلاس میں. اس کے بعد یہ نصرت، یہ اب مؤنث کے لیے آیا. نصرہ، نصرہ، نصرو یہ مذکر کے متعلق غائب یعنی کہ تھرڈ پرسن کے متعلق تھا. نصرہ اس ایک شخص نے مدد کی، نصرہ ان دو مردوں نے مدد کی، نصرو ان سب مردوں نے مدد کی. اب ہے مؤنث، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تھرڈ پرسن کے متعلق مذکر بھی اور مؤنث بھی. اب آتے ہیں سیکنڈ پرسن یعنی کہ مخاطب جس کو کہ ہم کرتے ہیں، حاضر جس کو ہم کہتے ہیں. نصرتا یہ مذکر کے لیے اب یوز ہوتے ہیں یہ تین صیغے. نصرتا تو نے مدد کی یعنی کہ مذکر سے مخاطب ہم ہو کے کہتے ہیں نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی. نصر تما یہ مثنیٰ آیا، تم دو مردوں نے مدد کی. نصر تم سب مردوں نے مدد کی. اب سیکنڈ پرسن ہی اگر ہم کسی مؤنث کو مخاطب کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے نصرتی. واحد ہو تو نصرتی تو ایک عورت نے مدد کی. نصر تما تم دو عورتوں نے مدد کی. نصر تم سب عورتوں نے مدد کی. اور اس کے بعد متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن میں، نصر میں نے مدد کی. تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم آتا ہے. نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. نصرنا، اور یہ نصرنا جو ہے یہ مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ میں صرف آپ کو آپ کے سامنے اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیزیں دوبارہ سے آپ کے ذہن میں آئیں. تو آپ میں سے کوئی ہے جو کہ سمیع جو ہے سمیع سے اسی طرح سے گردان کرے، یا سمیع نہیں بلکہ فتح. جی فتح سے آپ کو اسی طرح سے پہلے مطلب تھرڈ پرسن کے تین صیغے مذکر کے، پھر تھرڈ پرسن مؤنث کے تین صیغے لانے ہیں، پھر سیکنڈ پرسن کے مذکر مؤنث، پھر فرسٹ پرسن کے. جی فتح سے آپ کو بنانے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی جی، تو فتح سے کوئی گردان کریں پہلے فتح، ماضی کی. جی فتح، 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 تھوڑا اس کو فتح کھولنے کے میننگ میں آتا ہے فتح، تو اس کا فتح، میننگ کے ساتھ اس میں کیجئے تھوڑا سا. فتح اس نے کھولا. اوکے، فتح ان دو نے کھولا. فتحو انہوں نے کھولا، جمع مذکر. بہت اچھا. آگے فتحت، فتحت اس ایک نے کھولا مونس کے لیے. فتحنا ان دو نے کھولا. فتحنا ان دو نے کھولا مونس کے لیے. فتحنا انہوں نے کھولا، انہوں نے کھولا. فتحنا یہ ان سب نے. ان سب نے، جی جمع مونس کے لیے. جی فتحتو آپ نے کھولا، سیکنڈ پرسن کے لیے. فتح فتحتو دوبارہ سے بتائیں. فتحتو
مذکر کے لیے آئے گا، سیکنڈ پرسن کے لیے فتح نہیں، فتح تو یہاں پر دیکھیں نصر، آ جائے گا، نصر 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 فتح تا، جی بہت فتح اچھا. آپ نے کھولا، فتح تما نصر تما، فتح تما آپ دو نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، نصر تم. نیچے آئے گا پھر نصرتی، نصر فتحتی مونس کے لیے آئے گا، آپ نے کھولا، فتح تما آپ دو نے کھولا، نصر تما نصر تنا، فتح تن فتح تن آپ سب نے کھولا، جمع مونس کے لیے. نصر تو اور فرسٹ پرسن کے لیے آپ نے نہیں کیا. فتح تو نصر تو فتح تو میں نے کھولا، فتحنا نصرنا، فتحنا ہم دو نے کھولا، یہ دونوں کے لیے آئے گا، مذکر مونس کے لیے فتحنا ہم سب نے کھولا. جی، نصرنا فتحنا، فتحنا یہ مثنیٰ کے لیے بھی آئے گا، جمع کے لیے بھی آئے گا، اور یہ مذکر کے لیے بھی آئے گا، مؤنث کے لیے بھی آئے گا. جی جی ٹھیک ہے. جی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آج تھوڑا سا اچھے سے اس کو دیکھ لیا. تو کچھ اور میں مادہ، مطلب جو مادہ کہلاتا ہے، جیسے نصرہ یہ ایک مادہ کہلاتا ہے، اسی طرح سے فتح یہ بھی مادہ کہلاتا ہے. تو آپ کو میں ایک دو مادے دیتا ہوں، اس پہ کیا کرنا ہے آپ کو کہ اسی مطلب پیٹرن پہ آپ نے فعل ماضی کی گردان لکھنی ہے، اس کے ساتھ میں آپ کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے اور سیگے بھی. ٹھیک ہے. تو تاکہ وہ آپ کے لیے آسان ہو، اور جو فعل ماضی میں کس طرح سے مختلف سیگے ہم یوز کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو تھوڑا سا ذہن نشین ہو جائے. اس کو زیادہ تر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھرڈ پرسن کے لیے کس طرح سے یوز کرتے ہیں، اور سیکنڈ پرسن کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے، اسی طرح سے مذکر مؤنث، یہ ان چیز کا بھی تھوڑا دیکھنا ہے. اور اس میں مختلف چیزیں تھوڑا سا بار بار اس کو پڑھیں گے نا 2-4 مرتبہ، تو آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور اگر ایک دو مادہ جو ہے ان پہ آپ پریکٹس بھی کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی. جیسے ذہب، ذہب، اس پہ آپ کو لکھنا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں سبھی. ذہب، ذہبہ پہ پوری یہ فعل ماضی کی گردان کرنی ہے آپ کو. لکھ لیا آپ نے؟ جی لکھ لیا. اور دوسرا آپ لکھیں دخل، دال خا اور لام، دخل. ذہبہ کا مطلب ہوگا جانا، جی، جانے. ذہبہ، ذہبہ کا میننگ ہوتا ہے جانا، اور دخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا. داخل ہوگا. اور تیسرا اور لکھیے جلسہ، جلسہ. ٹھیک ہے. تو ان بیٹھنا. تینوں پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے سبھی. جلسہ بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو تینوں پہ آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ کا جو یہ فعل ماضی کے مختلف سیگے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اور کس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ وہ چیز بھی آگے آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے آپ کو اگر کوئی کسی طرح کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو آج کے اس درس کے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پی ڈی ایف آپ نے شیئر کی ہے گروپ میں؟ یہ والی ہے. نہیں، یہ تو میں نے شیئر نہیں کی، انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اس کے بعد ہی، اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم